بسم ربی دوستو، وہ دنیا میں جو بھی ناصح مصلح مسیحا آئے، انہوں نے دنیا کو آ کر ان کے مسائل، ان کی تکلیفوں اور جن حالات سے وہ دوچار تھے ان کے حل بتائے ان کو، چاہے کوئی ان کے حل سے اتفاق کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، کسی نے اس کو اپنایا یا نہیں اپنایا، کسی نے ان کی بات مانی یا نہیں مانی، وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے اور مخالفت کرنے والے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا انہوں نے نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کے وہ انبیاء کرام جو اللہ سے براہ راست علم حاصل کرتے تھے نو انسانی کے لیے کہ ان کو کس طرح سے یہ بتایا جائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام پر تھے کہ کوئی وہ شخص جو نبی ہو اللہ سے تعلیم حاصل کرے، اللہ سے علم پائے، اس کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ اس کو پہلے سے تیار کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، لیکن تم نے اپنا کام کیے جانا ہے، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ایک ایسا شخص جو نبوت کا بھی مدعی ہے، اللہ سے کلام کرنے کا بھی مدعی ہے، اور سب سے بڑھ کے ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ظہور ہوں اس ذات اقدس کا جس کو خدا نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کے الفاظ سے نوازا۔ اب وہ کیا تھے کہ وہ جو رحمت للعالمین تھے، طائف میں جب ان کو سر سے پاؤں تک لہو لہان کیا گیا تو فرشتہ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر تو کہے تو میں اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دوں، تو اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، شاید ان میں سے کوئی سعید روح اللہ کے پیغام کو ماننے والی ہو۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس ذات اقدس کیا دعویٰ رکھنے والا شخص جو کہتا ہے کہ میں اسی ذات اقدس کا دوبارہ ظہور ہوں، اس کی زبان میں اپنی بہت سی ویڈیوز کے اندر اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے میں جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کی کتاب آریہ دھرم براہین احمدیہ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ان کی کتاب، ان کی جو 82-83 کتابیں ہیں، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں چاہے نماز کے خشوع و خشوع کا تعلق ہو، کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہوں، کسی اپنے مخالف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں ایک جھگڑالو عورت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ میں صرف چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مرزا صاحب کا ایک عبدالحق غزنوی صاحب کے ساتھ مبالغے کی بات تھی، تو اس میں جو انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے جو تحریر لکھی، اس کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں، عبدالحق غزنوی نے اپنے بیہودہ اشتہار میں مباہلہ میں فتح یاب ہونے کا بہت سوچ فکر کے بعد یہ ہیلا نکالا تھا کہ بھائی کے مرنے سے اس کی بیوی میرے قبضے میں آئے، اور یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ آئندہ لڑکا پیدا ہونے کی امید ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے اپنے رسالہ انوار الاسلام میں لکھ دیا تھا کہ بھائی کا مرنا اور اس کی ضعیفہ بیوہ کو نکاح میں لانا کوئی مراد جابی کی بات نہیں، بلکہ اس کا ذکر کرنا ہی جائز شرم ہے۔ وہ ضعیفہ جو اپنی جوانی کا اکثر حصہ کھا چکی تھی، اس کو نکاح میں لا کر
تو नाहक अब्दुल हक ने रोटी का खर्च अपने गले डाल लिया। अब मालूम हुआ होगा कि ऐसे बेहुदा निकाह से दुख खरीदा या खुशी हुई। अब आप यहां पे अल्फाज पे गौर कीजिए कि एक बेवा से निकाह करना और फिर निकाह को बेहुदा कहना, जबकि मुद्दई हैं कि ये उस जात के जिल हैं, उस जात का दोबारा ज़हूर है जो खुदा की तरफ से ये लेके आए थे कि बेवा को निकाह कर लेना चाहिए, और निकाह को अल्लाह के रसूल की उसकी सुन्नत बताया गया। अब उस चीज को ये बेहुदा, और किस तरह से ये मुखातिब होते हैं। अहमदी दोस्तों, गौर कीजिए, सोचिए कि एक शख्स जो मुद्दई है सिर्फ नबूवत का ही नहीं बल्कि उस जाते अक्दस के दोबारा ज़हूर का कि मैं वही हूं जो रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबीयीन कहलाए, और ये अपने मुखालिफीन से किस जुबान से पेश आ रहे। क्या ऐसी कोई मिसाल हमें नजर आती है रसूल अल्लाह की जात में? सवाल पैदा। अहमदी हजरात, आपको सोचना और गौर करना पड़ेगा। आपको मिर्जा साहब की किताबों का मुताला करना पड़ेगा। यकीन कीजिए, अपने आप को धोखे में न रखिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप मिर्जा साहब को मान के अपना ईमान मुकम्मल कर रहे हैं और आप इस्लाम पे हैं, तो यकीन कीजिए ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा दजल है। और इसी धोखे दजल में मेरे जैसे बहुत से इसका शिकार रहे। लेकिन जब आप इनकी तहरीरें पढ़ेंगे तो यकीनन हकीकत आप पर आश्कार हो जाएगी। पढ़िएगा और गौर कीजिएगा और फिर खुद फैसला करें। सोचिए, मेरी आपसे यही इल्तिजा है। आपका बहुत